نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم کونین کے والی حاضر و ناظر نبی غیب دان نبی مالک و مختار نبی تاجدار ختم نبوت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ زندہ دلی کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. حصول برکت کے لیے شہزادہ سرکار سید العلماء حضرت نظمی علیہ الرحمت و رضوان کے لکھے ہوئے نعتیہ اشعار کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سماعت فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلی حضرت کی سند، پیش کر دیتے ہیں ہم تو اعلی حضرت کی سند. نفسی نفسی حشر میں ہوگا رسولوں کا جواب، نفسی نفسی حشر میں ہوگا رسولوں کا جواب. مصطفیٰ کے ہاتھ میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی شفاعت کی سند، مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگی شفاعت کی سند. حضرت نظمی فرماتے ہیں خاندان مصطفیٰ کا مرتبہ کیا پوچھنا، خاندان مصطفیٰ کا مرتبہ کیا پوچھنا، ہے قرآن پاک میں ہے قرآن پاک میں ان کی طہارت کی سند، ہے قرآن پاک میں ان کی طہارت کی سند. غوث اعظم مظہر شان نبی جانے علی، غوث اعظم مظہر شان نبی جانے علی، ان کو طیبہ سے ہوئی حاصل نیابت کی سند،
اور فرماتے ہیں حضرت نظوی سبحان اللہ عقیدے کا شعر، شیخ نجدی تم کو ہم کس طور سے اپنا کہیں، شیخ نجدی تم کو ہم کس طور سے اپنا کہیں، جاؤ پہلے لاؤ تم، جاؤ پہلے لاؤ تم سنی جماعت کی سند، جاؤ پہلے لاؤ تم سنی جماعت کی سند، سبحان اللہ کیا شعر حضرت نظمی کا شان مارہرہ فرماتے ہیں، جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر، جس کا چہرہ کھل اٹھے احمد رضا کے نام پر، گویا اس کو مل گئی، گویا اس کو مل گئی جیتے جی جنت کی سند، گویا اس کو مل گئی جیتے جی جنت کی سند، اس لیے نظمی پڑھا کرتا ہے نعت مصطفیٰ، اس لیے نظمی پڑھا کرتا ہے نعت مصطفیٰ، مثل حسان اس کو بھی مل جائے قربت کی سند، جب بھی کوئی پوچھتا ہے اہل سنت کی سند، پیش کر دیتے ہیں ہم تو کس کی سند؟ اعلی حضرت کی سند، اعلی حضرت کی سند ہم پیش کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ ایک عظیم الشان بابرکت اور مقدس نوری محفل میں شریک ہیں، کسی کا عرس منانے، کسی کی یاد منانے اور کسی کا تذکرہ خیر کرنے۔ یہ سبھی سامعین کرام بخوبی جان رہے ہیں کہ آج کی اس محفل میں جس ذات کا ذکر جمیل ہو رہا ہے یا ہوگا، جس شخص کی یاد منائی جا رہی ہے اور جس مقدس ذات کے عرس کی تقریب میں ہم شامل ہیں، وہ ذات بابرکات ہے، محسن اہل سنت، نواسہ وہ خلیفہ حضور مفتی اعظم، پیر طریقت، عالم باعمل، بقیت السلف، حضور خالد ملت، حضرت علامہ الحار شاہ مفتی محمد خالد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان کی مجھ سے پیشتر کئی خطبہ کے نورانی خطاب اور شعراء کے اچھے کلام آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہوں گے۔ میرے بعد بھی جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام کے خطاب نایاب ہونے ہیں، آپ حضرات انہیں بھی سماعت فرمائیں گے اور اپنے ایمان و عقیدے میں جلا اور ضیا بخشیں گے۔ میں صرف اپنی حاضری درج کرا کر عرس پاک کی برکتوں سے خود کو مالا مال کرنے کے لیے حاضر ہوا، جسے میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ مولا تبارک و تعالی اس محفل میں ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے، اس محفل کو توشے آخرت ذریعے نجات بنائے، اور بانی محفل شہزادہ و جانشین حضور سیدی مرشدی خالد ملت، پیکر اخلاص و محبت، نور دیدے سرکار حضور مفتی اعظم، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خلیفہ رئیس الاتقیاء سیدی سرکار سید اویس میاں واسطی بالگرامی، حضرت مولانا محمد انس رضا خان صاحب قبلہ
محتمیم دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف کو سلامت رکھے، جنہوں نے مجھ فقیر کو اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ذریعے دین متین کی زیادہ سے زیادہ خدمت لیتا رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صاحب عرس حضور خالد ملت علیہ الرحمت و رضوان کی شان میں بھی منقبت شریف کے چند اشعار بطور نذرانہ پیش کروں۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھنے سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دم بخود تیری رفعت پہ انسان ہے، دم بخود تیری رفعت پہ انسان ہے، اے شکیب و مہربان خالد میاں، نور عشق رسالت کا فیضان ہے، نور عشق رسالت کا فیضان ہے، تجھ پہ ہر وقت ہر آن خالد میاں، تجھ پہ ہر وقت ہر آن خالد میاں، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی ہی یہی ہے اسی کے لیے، زندگی دی یہی ہے اسی کے لیے، ازہری طرز میں قبر انور سے ہے، ازہری طرز میں قبر انور سے ہے، آپ کا بھی اعلان خالد میاں، ازہری طرز میں قبر انور سے ہے، آپ کا بھی مظہر دین اسلام ہی میں رہے، خدمت خلق تا عمر کرتے رہے، خدمت خلق تا عمر کرتے رہے، آنے والوں کی جھولی میں بھرتے رہے، آنے والوں کی جھولی میں تیرے غوث اعظم کا فیضان خالد میاں، غوث اعظم کا فیضان خالد، حسن فطرت کی تنویر دے کر گئے، ہو بہو اپنی تصویر دے کر گئے، ہو بہو اپنی تصویر دے کر گئے، ہے انس خانے کی شکل میں ہر طرف، ہے انس خانے کی شکل میں ہر طرف، آپ ہی کا تو احسان خالد میاں، آپ ہی کا تو احسان خالد میاں، ہاشمی میں نہیں تابع بدعت مگر قلب ہے اس کا تیری معانی
در قلب ہے اس کا تیری محبت کا در، اس لیے پیش ہے صورت منقبت، اس لیے پیش ہے صورت منقبت، میں عقیدت کا گلدان خالد میاں۔ نواسے سرکار مفتی اعظم معتمد حضور مفتی اعظم حضور خالد ملت علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکت کئی اعتبار سے خوبیوں کی حامل تھی۔ ذاتی خوبیوں کے علاوہ نسبتوں کے اعتبار سے بھی آپ کی ذات ممتاز اور نمایاں۔ آپ کے ساتھ اعلیٰ حضرت اور شہزادگان اعلیٰ حضرت کی طرف سے کئی نسبتیں تھیں۔ آپ کے ساتھ اکابرین کی محبتیں تھیں، بزرگوں کا فیضان تھا، اور اسی فیضان اور نسبتوں نے آپ کو خالد رضا سے حضور خالد ملت بنا دیا۔ حضور خالد ملت کے والد ماجد حضور ساجد ملت ہیں، جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی سگی بہن کے پوتے ہیں، جن کی پھوپھی صاحبہ حضور حجت الاسلام کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور آپ یعنی حضور ساجد میاں خود حضور مفتی اعظم کے داماد بھی ہیں، فیض یافتہ بھی تھے اور معتمد و مستند بھی تھے۔ حضور مفتی اعظم تاجدار اہل سنت شبیہ غوث اعظم علیہ الرحمہ کی خاص نظر عنایت آپ پر تھی۔ آپ ہی کے لیے حضور مفتی اعظم نے حضور ملک العلماء حضرت علامہ مفتی سید محمد ظفر الدین فاضل بہاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فن صرف میں لکھی ہوئی عافیہ نامی کتاب منگوائی، اور کیا ہی خوبصورت جملہ استعمال فرمایا مفتی اعظم نے۔ حضور مفتی اعظم حضور ملک العلماء کو لکھتے ہیں کہ آپ اپنی عافیت کے ساتھ کتاب عافیہ بھی بھیج دیں۔ سبحان اللہ۔ حضور ساجد میاں علامہ ساجد علی خان علیہ الرحمہ کو خدمت مفتی اعظم اور شفقت مفتی اعظم نے ایسا بے باک نڈر بنا دیا تھا کہ وقت کی کسی بھی آندھی سے آپ نہیں گھبرائے۔ نس بندی کی حرمت پر جب بریلی شریف سے فتویٰ صادر ہوا تھا، ہزار مشکلات کے باوجود اس فتوے کو شائع کرانے میں حضور ساجد ملت نے اہم رول ادا کیا تھا۔ اس موقع پر آپ ڈی ایم کے بلانے پر علماء کی جماعت کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے ڈی ایم کے ساتھ انگریزی زبان میں بحث فرمائی، اور پھر اس پر سبقت بھی آپ لے گئے۔ حضور ساجد رضا خان علیہ الرحمہ نے اس ڈی ایم کو برجستہ جواب دیا تھا کہ ہم اپنے سرکار کے پابند ہیں، ہم اپنے سرکار کے پابند ہیں، اور تم اپنی سرکار کے ملازم ہو، جو چاہو کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ جرت، یہ بہادری تھی صاحب عرس حضور خالد ملت کے والد ماجد کی، جو ملی تھی یقیناً فیضان امام احمد رضا اور فیضان حضور مفتی اعظم ہی سے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کی شان کی حامل تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ محترمہ تو اس قدر بابرکت تھی کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اپنے شہزادے حضور مفتی اعظم سے فرمایا کہ یہ بیٹی بہت برکت والی ہے، یہ بیٹی بہت برکت والی ہے، ان کی ولادت پر آج مجھے مقدمے میں فتح حاصل ہوئی، لہذا ان کا نام ابرار فاطمہ سے بدل کر برکات فاطمہ رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ کو گود میں لے کر
اعلیٰ حضرت نے مرید فرمایا، دعا فرمائی، اور اسی دعا کی برکت تھی کہ حضور مفتی اعظم کی یہ شہزادی اور حضور خالد ملت کی والدہ اولاد مفتی اعظم میں سب سے زیادہ تقریباً 100 سال کے قریب کی عمر آپ نے پائی، اور وصال کے دن بھی اس دن کی 5 وقت کی نماز ادا فرما لینے اور اوراد و وظائف سے فارغ ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ سب برکتیں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تھیں کہ آپ کی بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت نے ہی کرائی تھی، جس کی برکت سے عبادت و ریاضت میں بے مثال تھیں۔ گویا حضور خالد ملت جن کے عرس کی تقریب میں ہم شامل ہیں، حضور خالد ملت کے والد ماجد بھی اعلیٰ حضرت کے مرید، اور حضور خالد ملت کی والدہ بھی اعلیٰ حضرت کی مریدہ۔ سبحان اللہ، جب ماں باپ براہ راست اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال ہو پھر تو اولاد کی بات ہی کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ، گویا حضور خالد ملت نے ان حضرات کے گود میں تربیت پائی جنہوں نے براہ راست اعلیٰ حضرت سے فیض پایا، صحبت پائی اور ان سے برکتیں حاصل کی۔ حضور خالد ملت علامہ خالد رضا خان علیہ رحمہ نہایت صوفی اور سادہ مزاج تھے، بچپن ہی سے سادگی اور ادب و احترام آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نہایت با ادب تھے۔ کیسے با ادب نہیں ہوتے؟ کیونکہ آپ نے فیض براہ راست حضور مفتی اعظم سے حاصل کیا تھا۔ حضور خالد ملت کو حضور مفتی اعظم کی تربیت حاصل رہی، اور مفتی اعظم کی اسی تربیت نے حضور خالد ملت علامہ خالد رضا خان علیہ الرحمہ کو بے شمار خوبیوں کا جامع بنا دیا۔ اب بات حضور مفتی اعظم کی آ گئی تو اب ان کی بھی بات سنتے چلیں۔ سبحان اللہ، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب اعلیٰ حضرت دارالافتاء میں تشریف فرما ہوتے تو کبھی کبھی شہزادہ اصغر حاضر ہو جاتے۔ بارگاہ رضا میں شہزادہ رضا کی حاضری کا اتنا پیارا انداز ہوتا کہ قربان ہونے کو جی چاہتا۔ فرماتے ہیں قطب مدینہ کہ جو بھی دیکھتا پکار اٹھتا کہ بلا شبہ یہ مادر زاد ولی کامل ہے۔ اللہ اکبر، عارف حق آگاہ اور مرشد ربانی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے ایسا عرفانی عمل متوقع نہیں ہو سکتا تھا۔ حضور قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ آہستے سے آتے، حضور مفتی اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آہستے سے آتے اور 2 زانو مؤدب سرکار رضا میں بیٹھ جاتے، یعنی شریر بچوں کی طرح نہ ہنگامہ کرتے، نہ کاندھوں پر دوڑتے، نہ سامان کو اٹھاتے پھینکتے، اور اس وقت آپ کی عمر شریف 4 سال کی تھی۔ 4 سال کی عمر شریف تھی۔ اس کے قریب سارے احباب و تلامذہ نے حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کو مبارکبادیں پیش کی۔ امام احمد رضا نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے، میں دین کا ادنا خادم ہوں اور میری دلی تمنا ہے کہ میرا بیٹا بھی دین کی خدمت کو ہی اپنا شعار بنائے۔ سبحان اللہ، جس مفتی اعظم کے بچپن کا یہ عالم ہو تو جوانی کا اور پوری زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ اس مفتی اعظم کی تربیت میں پروان چڑھنے والے حضور خالد ملت بھی اپنی مثال آپ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور خالد ملت سیرت مفتی اعظم کے آئینہ دار تھے، با ادب صوفی مزاج تھے، گویا آپ کا دماغ عالمانہ، دل صوفیانہ تھا۔ حضور خالد ملت علیہ الرحمہ پیدا بھی بریلی شریف میں ہوئے، پروان بھی چڑھے مرکز اہل سنت بریلی شریف کے نورانی ماحول میں، تعلیم بھی حاصل کی بریلی شریف کی مرکزی درسگاہ مظہر اسلام میں، اور پھر فیضان مفتی اعظم سے مالا مال ہو جانے کے بعد اب ضرورت تھی اس فیضان کو عام سے عام ترک کرنے کی، تو اس فیضان کو صرف بریلی ہی میں عام نہیں کیا بلکہ تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود لوگوں میں فیضان مفتی اعظم کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کے ایمان و عقیدے کے اصلاح کے لیے گاؤں گاؤں شہر شہر کا رخ فرمایا، اور اس طرح لوگوں کے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرماتے رہے، اور فیضان اعلی حضرت
اور فیضان مفتی اعظم لوگوں میں تقسیم فرماتے رہے، اس سے لوگوں کو نوازتے رہے۔ پھر آپ نے ان جگہوں کا بھی دورہ فرمایا جہاں عام طور سے دوسرے حضرات نہیں پہنچ پاتے تھے، حضور خالد ملت نے وہاں بھی پہنچ کر مفتی اعظم کے سچے خلیفہ اور معتمد ہونے کا حق ادا کیا۔ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسم بسم اللہ خوانی فرمائی اور قرآن مجید تک خود تعلیم فرمائی، اور فراغت کے سال حضور مفتی اعظم نے بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھا کر ختم بخاری فرمائی۔ حضور مفتی اعظم کو حضور خالد ملت پر اپنے نواسے پر بے حد اعتماد تھا۔ یہ تحریر حضور مفتی اعظم نے آپ کے متعلق فرمایا، یہ تحریر بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ حضور مفتی اعظم کے بے حد معتمد اور مستند تھے۔ مفتی اعظم تحریر فرماتے ہیں، کیا تحریر فرمایا مفتی اعظم نے؟ فرماتے ہیں فقیر بمشورہ اہلیہ و اعزہ و اقربا، اپنا معتمد نواس حقیقی حاجی خالد علی خان رضوی سلمہ ساکن محلہ خواجہ قطب بریلی کو نامزد کرتا ہے، اپنے جملہ امور ان کے سپرد کرتا ہے، مجھے اعتماد ہے ان پر کیونکہ یہ عالم دین معاملہ فہم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ جسے حضور مفتی اعظم عالم دین فرمائے، معاملہ فہم فرمائے، ان کے علمی مقام کا، علمی جاہ و جلال کا اور معاملہ فہمی کا عالم کیا ہوگا۔ حضور خالد ملت علیہ الرحمہ طالبان علوم نبویہ کو علم کی دولت بھی عطا فرماتے رہے، افتاء کی خدمات انجام دیتے رہے۔ پھر علامہ ساجد علی خان حضور ساجد ملت علیہ الرحمہ کے علالت کے ایام میں آپ دارالعلوم مظہر اسلام کے محتمم بھی بن گئے۔ آپ کے حسن انتظام کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء آپ کے حسن انتظام کو دیکھ کر کہتے کہ آپ جیسا ناظم نہیں دیکھا، زیارت کو آنے والے کہتے کہ آپ جیسا منتظم نہیں دیکھا۔ اور تو اور جب حضور خالد ملت نے معتمم کی ذمہ داری اپنے سر لی تو حضور مفتی اعظم نے بھی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا اور مبارک کلمات بھی تحریر فرمائے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضور خالد ملت نے 1977 سے لے کر 2006 تک مکمل طور سے پوری ذمہ داری کے ساتھ دارالعلوم مظہر اسلام کی ذمہ داری بحیثیت محتمم اعلیٰ انجام دی، اور ان ایام میں ادارے نے خوب ترقی کی، تعلیم و تربیت کو فروغ دیا، اور اب یہ ذمہ داری آپ کے شہزادے، آپ کے جانشین حضرت علامہ مولانا محمد انس رضا خان صاحب قبلہ کے سر ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب اعظم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انس میاں کو سلامت رکھے، ان کے ذریعے مسلک اعلی حضرت کی خوب ترویج و اشاعت ہو۔ مولا تبارک و تعالی ہمیں عرس کی برکتوں سے، اس کے فیضان سے، برکات سے مالا مال فرمائے۔ سرکار اعلی حضرت حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہم الرحمت و رضوان کے فیضان کرم سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت، جسے اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، سختی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی، قائم رہ کر اس مسلک حقہ کی ترویج و اشاعت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دارالعلوم فیضان مفتی اعظم حضور سراج ملت کی جو عظیم یادگار ہے، اس ادارے کی طرف سے میں حضور جانشین خالد ملت حضرت علامہ انس رضا صاحب قبلہ کی خدمت میں عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور حضور سراج ملت علیہ الرحمت و رضوان کے اس عظیم یادگار دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی دارالعلوم فیضان مفتی اعظم کو دن 11ویں رات 15ویں رات 19ویں ترقیاں عطا فرمائیں، اس کے فیضان کو حضور مفتی اعظم کے وسیلے عام سے عام تر فرمائیں، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین و بجاہ شفیع المذنبین و بجاہ طٰہٰ و یاسین و بجاہ عم النبی